الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، التنویر اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے دروس کا آغاز کامیاب اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کیا، اور اس درس کا اختتام ہم نے اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کیا، اور اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماں کے حقوق کی تاکید کس طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہم اپنے دوسرے درس کا آغاز اس حدیث طیبہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے تم پر۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر عرض کی، آقا پھر کون ہے؟ فرمایا، پھر تمہارا والد ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اس شخص نے، اس صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حقوق کے بارے میں سوال کیا، تو تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے سب سے زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ دوستان گرامی، کل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس حال میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بتائیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ درد ذہ کے ایک جھٹکے کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے جو اس ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس ایک درد کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کے ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ تو معزز سامعین کرام، آگے والدہ کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام کا اندازہ انسان خود لگا سکتا ہے کہ کندھوں پہ اٹھا کر خانہ کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا کس قدر مشکل عمل ہے، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی جب انسان ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ساری زندگی جو والدین، خصوصاً والدہ نے اس شخص کی، انسان کی جو خدمت کرتی ہے، اس کا اندازہ انسان کیسے کر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ماں کی عظمت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، جس نے اپنی ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا،
تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس نے عمل کیا کیا کہ اپنی ماں کے چہرے دونوں آنکھوں کے درمیان محبت، الفت، ادب اور عقیدت کے ساتھ اپنی ماں کے اس دونوں آنکھوں کے درمیان اس نے بوسہ دیا تھا۔ یہ ہے عظمت ماں جو رب کائنات کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بشر علیہ السلام ماں کے حقوق کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنی والدہ سے اس وجہ سے قریب ہو کہ اس کی بات سنے تو وہ اس سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی تلوار چلاتا ہے۔ اس سے مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے والدین کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سنے، غور کرے۔ تو اگر اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، جو اس درس کو سامنے رکھیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کل معاشرے کے اندر ہمارے جو حالات و واقعات جا رہے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے تو ہماری بہنیں غور کریں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ عورت کو بحیثیت ماں کے ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بھی بحیثیت ماں ایسا مرتبہ اور مقام دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اگر ماں کسی غیر شرعی کام کا حکم نہ دے تو اس کا حکم ماننا واجب قرار دیا۔ یہ عزت، یہ آبرو، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے دین سے ہمیں ملا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں اس دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔